ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 تک ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ ایک آیت مبارکہ آیت نمبر 260 پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو اس نے عرض کیا، ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا، اچھا تو 4 پرندے لے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اس سے پہلی والی آیت میں بھی اسی طرح کا کچھ منظر ہمارے سامنے آیا کہ اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو 100 سال کے لیے مردہ کر دیا اور دوبارہ پھر ان کو زندہ کیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا گدھا زندہ ہوا، اور پھر وہ جب اپنی قوم کے سامنے گئے تو انہوں نے زندگی بعد از موت کا آنکھوں دیکھا حال بتایا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدہ کروایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا کہ اے اللہ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تجھے اس بات کا یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ، یقین تو ہے مگر دل کا اطمینان چاہیے۔ تو یہ دل کا جو اطمینان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سارے انبیاء کو اس اطمینان کا مکمل جو ہے وہ ظہور دیتے ہیں۔ مکمل طور پر ان کا دل اور ان کا ایمان، ان کا ذہن مطمئن ہوتا ہے کہ جو وہ پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ بالکل حق اور برحق ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدات کرواتا ہے، ان کو آنکھوں سے دکھاتا ہے، تو پھر وہ اپنی قوم کے سامنے یقین کے ساتھ اس دعوت کو پیش کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدہ کروانا چاہا تو کہا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، اور پھر ان کو بلایا کرو تو تمہارے سامنے دوڑتے آئیں گے، اڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ جب وہ مانوس ہو گئے تو پھر اللہ نے کہا کہ اب ان کو ذبح کر دو، اور ان چاروں کا گوشت مکس کر کے 4 حصے بنا کے دوبارہ سے ان کو مختلف پہاڑوں پر چاروں طرف رکھ دو، اور پھر ان کو بلاؤ۔ اب دیکھیں، یہ ایک مشاہدہ آنکھوں دیکھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کروایا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پرندے ذبح کر دیے، ان کا گوشت آپس میں مکس کر دیا، پھر 4 حصے کر کے مختلف جگہوں پہ بکھیر دیا۔ تو پھر جب ان کو اسی طرح بلایا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر دوبارہ اڑتے ہوئے چلے آئے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ یقینی علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں قرآن خود پڑھنے سے ہی پتہ چلیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں فرقہ بندی سے بالا تر ہو کر دین اسلام کو سیکھنا ہے، اور دین اسلام کو ویسے ہی سیکھ سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں گے، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں گے، آپ کو جانیں گے، آپ کے ارشادات کو سمجھیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش چل رہی ہے کہ ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں
اور لوگوں کو اس بات پہ ابھاریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس انداز میں سمجھیں جیسے آپ دنیا کے دوسرے علوم سمجھتے ہیں۔ بچہ انگلش نہیں جانتا، آپ سکول میں داخل کرواتے ہیں اور اس کو انگلش سکھائی جاتی ہے، اور بعد میں وہ انگلش کی کتابیں پڑھتا ہے، انگلش کی جو فلمیں دیکھتا ہے، کہ ناول پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بولتا ہے، تو حالانکہ اس کی اپنی زبان نہیں ہے۔ تو ہمیں کچھ نہ کچھ اتنا تو ضرور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے کلام کو ہم سمجھ سکیں، یا کم از کم ہمیں اردو ترجمہ تو پڑھنا چاہیے۔ بے شمار تراجم ہیں، بے شمار تفاسیر ہیں، تو وقت نکالیں، قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، اور خود بھی اس سے سیکھیں، لوگوں کو بھی اس کی طرف راغب کریں، اپنی زندگی کو بھی سنواریں اور دوسروں کی زندگی کو بھی سنواریں، تاکہ سب ہم جنت میں چلے جائیں۔ چلیے اب ہم اس آیت مبارکہ کی گرامر کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا، واو عطفہ، از ظرف زمان ہے، قال فعل ہے، ابراہیم فاعل ہے۔ قال مادہ کاف واو لام باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قال مضارع یقول، قال یقول، قال ماضی واحد غائب مذکر، اس نے کہا، اذ قال جب اس نے کہا، ربی آرنی میرے رب مجھے دکھا۔ ربی یہ مرکب ہے رب اور یی کا، یعنی رب یی میرا، میرے رب، تو رب کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو میں اپنے رب کو اس انداز میں پکار رہا ہوں، تو یہ بنے گا مرکب اضافی۔ آرنی، آری فعل امر ہے، نی ضمیر واحد متکلم کے لیے۔ اری مادہ را حمزہ یا باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ آرا مضارع یوری، اسلمہ یسلم آرا یوری، یہ فعل معطل ہے اور تعلیل کا عمل ہوا، کیونکہ مادہ میں دو حروف علت ہیں حمزہ اور یا، تو تعلیل کے عمل کے بعد یہ فعل بنا، اور یہ امر ہے اری۔ اسلمہ کے لیے واحد امر بنے گا اسلم، اور جمع اسلمو۔ اسی طرح آرا، آرا کے لیے واحد امر اری، جمع ارو۔ آری اسلم کے وزن پہ ہے واحد امر۔ تم دکھاؤ، تو وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے دکھاؤ۔ کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ کیف حرف استفہام ہے، تحیی فعل ہے، الموتى مفعول بہ ہے۔ کیف تحیی، تحیی کا مادہ ہا یا باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ احیا مضارع یحیی، اسلمہ یسلم احیا یحیی۔ تحیی تسلمو کے وزن پہ مضارع واحد حاضر مذکر، اے اللہ تم زندہ کرتے ہو یا کرو گے۔ کیفا کیسے، تم کیسے زندہ کرو گے، کیف تحیی۔ قال اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا، قال فعل ہے، آوا استفہام ہے، لم جازمۃ المضارع ہے، تؤمن فعل مجزوم ہے، یعنی اس فعل میں جزم دی گئی ہے، تو یہ کیسے اس کو دیکھتے ہیں۔ یومنو مادہ حمزہ میم نون باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ آمنہ مضارع یؤمنو، اسلمہ یسلم آمنہ یؤمنو۔ تؤمنو تسلمو کے وزن پہ ہے،
تم ایمان لاتے ہو مضارع واحد حاضر مذکر کے لیے۔ اولم تو من، لم نے تو منو کو تو من کیا، کیا تم اس بات پہ ایمان نہیں لائے؟ قالا بلا ولیکن، تو اس نے کہا یعنی عرض کی کہ اے اللہ میں ایمان تو رکھتا ہوں مگر، قالا فعل ہے، بلا حرف جواب، واو عاطفہ ہے، لیکن حرف استدراک ہے۔ حرف استدراک کیا ہے؟ یعنی جو بات چل رہی ہے اس کے برعکس جو بات ہے اصل میں وہ بتانا مقصود ہے، تو اس کے لیے ولیکن، یہ بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے، تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ قالا کا فعل ابھی ہم نے پڑھا ہے، آگے چلتے ہیں۔ لیطمئن قلبی، قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل۔ دل کا اطمینان درکار ہے، فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ہر پہاڑ پر رکھ دے۔ لیطمئن قلبی، دل کا اطمینان درکار ہے۔ لام تاکید نون ثقیلہ، یہ وہ اصول ہے کہ جب کسی کے ساتھ لگ جائے تو اس کے اندر شدت پیدا ہو جاتی ہے، تو اطمینان کے لیے فرمایا لیطمئن، ضرور مجھے اطمینان ہو جائے، قلبی میرے دل کا۔ اور یطمئن جو ہے رباعی فعل ہے اور یہ مصدر ہے، یہ فعل نہیں ہے بلکہ مصدر ہے۔ قلبی مرکب اضافی ہے۔ قال فخذ اربعة من الطیر، فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے۔ قال فعل ہے اور یہ فعل ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا ہے۔ فا عاطفہ ہے، خذ فعل امر ہے، اربعۃ مفعول بہ ہے، من الطیر مرکب جاری ہے۔ فا خذ، خذ کا مادہ حمزہ خا زا، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، اخذا مضارع یاخذو، نصرہ ینصرو، اخذا یاخذو۔ امر عنصر واحد، نصرہ کا امر ہے عنصر واحد کے لیے اور جمع کے لیے عنصرو۔ اسی طرح اخذا میں واحد امر ہوگا خذ اور جمع کے لیے خذو، تو یہاں پہ عنصر کے وزن پہ خذ ہے، اے ابراہیم تو پکڑ لے۔ فصرہن الیک، اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے۔ فا عطفہ، سر فعل امر ہے، ہنہ ضمیر مؤنث غائب، اور ہنہ کا مرجع طیری، الطیری، تو الطیری جو ہے یہ عربی میں مؤنث ہے، تو اس کے لیے جو ضمیر ہے مؤنث لگے گی۔ الیک مرکب جاری ہے۔ فا صرہن، مادہ صاد واو را، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، سارا مضارع یسورو، نصرہ ینصرو، سارا یسورو۔ امر واحد کے لیے نصرہ میں ہوگا عنصر اور جمع کے لیے عنصرو، اسی طرح سارا کے لیے واحد سر اور جمع کے لیے سرو، تو سر عنصر کے وزن پہ ہے۔ ان کو مانوس کر لو، ہنہ ضمیر جمع مؤنث غائب کے لیے ہے، یہ پرندوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں۔ ثم اجعل علی کل جبل، پھر ہر پہاڑ پر ذبح کر کے رکھ دیں ان کو۔ ثم عاطفہ ہے، اجعل امر ہے، علی کل مرکب جاری، کل جبل مرکب اضافی ہے۔ منہن جزءا ثم ادعوہن یاتیناک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ ان کا ایک ایک جز، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ منہن جزءا، ان کا ایک ایک جز،
من ہننا مرکب جاری ہے، جز ان مفعول بھی ہے اجعل کا، جو امر دیا گیا ہے کہ ان کو پہاڑوں کے اوپر جا کے رکھ دیں، تو کیا رکھ دیں؟ جز ان کا ایک ایک جز۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو پکار۔ ثم یہ عطفہ ہے، ادعو امر ہے، ہن ضمیر جمع غائب مؤنث کے لیے، پھر یہ ہن الطیرو کے لیے استعمال ہوا ہے، پرندوں کے لیے۔ ادعو ہن، مادہ دال عین واو باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، دعا مضارع یدعو، نصرہ ینصرو، دعا یدعو۔ امر نصرہ کے لیے واحد عنصر اور جمع کے لیے عنصرو، اسی طرح دعا کے لیے واحد امر ادعو، جمع کے لیے ادعو۔ یعنی دیکھیں ادعو اور ادعو میں کیا فرق ہے، ذرا لمبا کھینچیں گے اور آگے واو کے ساتھ الف بھی ہے تو یہ جمع کے لیے ہے۔ ادعو عنصر واحد امر کے لیے، عنصر کے وزن پہ، تم پکارو ان کو، ہن ضمیر جمع مؤنث غائب کے لیے۔ یاتینا کا سایہ، وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ یاتی نا یہ فعل مؤنث ہے، کا ضمیر واحد حاضر کے لیے، سائین حال ہے اور یہ مفعول بہ ہے، اور حال کیا ہے ان کا کہ جب پکارو گے تو دوڑتے ہوئے یعنی فوراً اڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یاتینا کا حمزہ تا یا اس کا مادہ ہے، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، آتا مضارع یاتی، ضربہ یضربو، آتا یاتی۔ یہ آتا یاتی ضربہ یضربو کے ساتھ کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ مادہ میں دو حروف حمزہ اور یا دونوں حروف علت ہیں، تعلیل کا عمل ہوا ہے تو یہ فعل ایسے بنا ہے۔ یاتینا مضارع جمع غائب مؤنث کا صیغہ ہے، یضربنا کے وزن پہ یاتینا، وہ یعنی مؤنث کی جمع، وہ آئیں گی یعنی وہ پرندے سارے اڑ کر آ جائیں گے۔ کا تیرے پاس ضمیر واحد حاضر کے لیے یعنی تمہارے پاس۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ، اور خوب جان لو کہ اللہ، وہ عطفہ ہے، اعلم امر ہے، انا حرف ناصبہ ہے، اللہ اسم منصوب ہے۔ وَاعْلَمْ، اعلم کا مادہ عین لام میم، باب سمیع ماضی کا پہلا صیغہ، عالمہ مضارع یعلم، سمیع یسمع، عالمہ یعلم۔ امر سمیع کے لیے واحد کا امر ہوگا اسمع اور جمع کے لیے ہوگا اسمعو، اسی طرح عالمہ کے لیے واحد کا امر اعلم اور جمع اعلمو۔ اعلم اسمع کے وزن پہ ہے یعنی امر واحد، تم جان لو۔ عزیز حکیم، نہایت با اقتدار اور حکیم ہے، یعنی اللہ بڑا عزیز اور حکیم ہے۔ یہ خبر ہے انا کی، اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اسم منصوب ہوتا ہے۔ عزیز حکیم مرکب توصیفی ہے، عزیز خبر ہے اور حکیم اس کی صفت ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 تک پڑھ لیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے مبارک ارشادات سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں ہم اللہ کے حضور یہ ہر بار ضرور کہتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔